الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا غزوة في سبيل الله فقد أدى إلى الله عز وجل جميع طاعته. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، اس روایت کو ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غزا غزوة فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑا، فقد ادى الى اللہ عز وجل جمیع طاعته، اس نے اللہ عز وجل کو پوری فرما برداری سونپ دی. اللہ کے راستے میں لڑنا، اس حدیث میں اس کو پوری طاعت کے سونپ دینے کا سے تعبیر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑا، اللہ کے راستے میں جنگ کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس نے اپنی پوری فرما برداری اللہ تعالیٰ کو سونپ دی. حضرت دوسری حدیث جو ہے مسند احمد میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے جنت میں سب سے پہلی جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھتے ہیں، اور یہ پوچھنا ایک طریقے سے یعنی کہ ان کو تیار کرنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا کہ وہ جماعت کون سی ہے. وہی تو آپ علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے، صحابی پر تو نازل نہیں ہوتی ہے. تو صحابی سے جب یہ پوچھتے ہیں تو صحابی کیوں متوجہ کر رہے ہیں اس طرف، صحابی متوجہ ہو جائیں، اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہو جائیں کہ سب سے پہلی جماعت جنت میں داخل کون سی ہوگی. میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ پاک تو ہر چیز جانتا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام ان کو جو اللہ پاک وحی کے ذریعے بتاتا ہے تو آپ علیہ السلام کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور جو جن کا تعلق شریعت سے ہے تو وہ تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں وہ باتیں. تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مہاجرین جنت میں جائیں گے. یہ لوگ جنت کے دروازے پر آئیں گے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہیں گے تو جنت کا داروغہ کہے گا: کیا تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا کیا حساب کتاب ہے، بس جہاد کے لیے ہر وقت ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر رکھی رہتی تھی. تب ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور یہ لوگ عام انسانوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو کر آرام کریں گے.
جنت کا جو دروازہ جو سب سے پہلی بار کھلے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا. یہ حدیث میں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پہلی بار کھولا جائے گا. اور یہ جو مہاجرین ہوں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جب یہ جماعت جنت میں داخل ہونے کے لیے آئے گی تو جنت کا جو چوکیدار ہے، داروغہ ہے، فرشتہ، وہ ان سے کہے گا کیا تمہارا حساب ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارا کیا حساب ہوگا؟ یعنی اللہ پاک نے ہم کو حساب سے آزاد رکھا ہوا ہے. ہم بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں. ہمارا کیا حساب ہوگا؟ بس ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تلواریں ہماری کاندھوں پر لٹکی رہتی تھی. اور جب یہ بات جنت کا داروغہ یہ بات سنے گا تو اس کا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا ان کے لیے، اور وہ 40 سال پہلے جنت میں داخل. اب یہاں پر اللہ پاک نے مہاجرین کی جو صفت بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جو صفت بیان کی ہے، ذرا اس پر غور کرو. مسند احمد کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آج کل لوگ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں اور ان کی ہجرت یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے یا 4 مہینے کے لیے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو سال 7 مہینے کے لیے، 1.5 سال کے لیے اپنے کاندھوں پر پتیلے اور ہانڈی اور بسترے اور سلنڈر وغیرہ چیزیں رکھ کر نکلتے ہیں. اور جس جگہ سے وہ نکلے ہیں یعنی اپنے گھر سے، وہاں سے ان کے مطابق وہ ہجرت کر رہے ہیں. لیکن ہجرت کس چیز کو بولتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان کا یہ لفظ ہے الہجرہ. حجر یہجر، ہجرت کا مطلب ہے ترک کرنا، چھوڑنا. کیا کرنا؟ ترک کرنا، چھوڑنا. ہجرت کا مطلب سفر کرنا نہیں ہے. ہجرت کا مطلب جو ہے وہ سفر کرنا نہیں ہے. ہجرت کا مطلب ہے چھوڑنا. یعنی کہ اپنے گھر بار کو، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، جہاں پر اس کا گھر بار ہے، اس کا قوم قبیلہ ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کو چھوڑ دیا اور کہیں اور چلا گیا. یہ ہجرت کا لغوی معنی ہے. اور شرعی معنی ہجرت کا یہ ہے، یعنی شریعت کے لحاظ سے، کہ وہ چھوڑنا اللہ کے لیے ہو، کسی اور مقصد سے نہ ہو. تو پہلی بات کہ وہ چھوڑنا اللہ کے لیے ہو، پہلی بات کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اور کیا ہو؟ چھوڑنا ہو، ترک کرنا ہو، کہ وہاں اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا. اب کوئی آدمی مثلاً 3 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے جاتا ہے، تو کیا وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے؟ کیا اپنے محلے کو وہ چھوڑ دیتا ہے؟
یا 3 دن کے بعد واپس اسی جگہ آ جاتا ہے؟ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا؟ آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے 10 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 40 دن کے بعد، کیا وہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو یہ ہے، اس کو آپ ہجرت کس طرح کہیں گے؟ اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک معین وقت کے لیے کسی سفر پہ جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ چھوڑنا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس جگہ پر، جس جگہ پر وہ ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، اس کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ اس کو اس جگہ پر، یعنی اپنی آبادی میں، اپنی بستی میں، اپنے وطن میں، اس کو اللہ کے دین پر چلنے میں سختی اور دشواری کا سامنا ہے۔ تو وہ اللہ کے لیے، تاکہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر وہ آسانی کے ساتھ، بغیر تکالیف دشواریوں کے، بغیر رکاوٹوں کے اللہ کے دین پر چل سکے، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ اب کوئی آدمی، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنے محلے کے اندر ماشاءاللہ مساجد بھی ہیں، ہر چیز میسر ہے، وہ اس کو چھوڑ کر سندھ کے کسی گاؤں میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پر نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، وہاں پر سختی کا سامنا ہے اس کو، اور پھر اس کو وہ ہجرت کہے تو یہ الٹا ہو جاتا ہے، یہ کہانی ہی الٹی ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھو کہ ہجرت کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مکہ کس چیز کے لیے چھوڑا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ ہے، تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ ہے، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ یہ ہوتی ہے ہجرت، کہ وہاں پر مکے کے مشرکین نے، کفار نے مسلمانوں پر جو ناکہ بندی کی ہے، مسلمانوں پر جو راستے تنگ کر دیے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، بیت اللہ ہے بھائی، وہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر، لیکن چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے۔ تو پہلی بات تو ہجرت کو سمجھو کہ ہجرت کیا چیز ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں سے دور ہونے کی خاطر اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیں، یہ ہجرت ہے۔ اب اتنے بڑے کام کو آدمی بولے کہ بھائی میں جامع مسجد ابوبکر صدیق سے نکلوں گا اور رئیس امروہی کی جامع مسجد فلان میں جا کر 3 دن قیام کروں گا اور میں ہجرت کر رہا ہوں، یہ تم ہجرت کا مذاق بنا رہے ہو۔ ہجرت کا کیا کر رہے ہو؟ مذاق بنا رہے ہو۔ یہ ہجرت ہے، اس کو تم ہجرت کہتے ہو۔ یہاں پر بھی مزے سے ہو، وہاں پر بھی مزے سے ہوگے،
بلکہ وہاں پر تو زیادہ مزے ہوں گے جب آس پاس کے لوگ سنیں گے کہ بھائی یہاں پر ایک جماعت آئی ہوئی ہے تو وہ اکرام کرنے بھی آئیں گے، وہاں پر تو زیادہ مزے ہوں گے، اور پھر کام کاج کی بھی چھٹی ہوگی، سمجھے نا، آرام بھی زیادہ ہوگا، سمجھے نا، تو وہاں پر تو زیادہ مزے ہوں گے۔ محلے میں تو مزدوری بھی جانا پڑے گا، دیہڑی بھی مارنی پڑے گی، کھانا وغیرہ خود پکانا پڑے گا، اکرام کوئی کرنے والا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ تو پہلی بات یہ سمجھو کہ ہجرت کس چیز کو بولتے ہیں، اور دوسری چیز جو حضور پاک علیہ السلام نے بتائی کہ جب جنت کا داروغہ ان سے کہے گا کیا تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں دوبارہ ذرا حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ جو نئے ساتھی آئے وہ بھی سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت کون سی ہوگی؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ نے جو آپ کو بتایا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور ظاہر ہے وہی آپ پر نازل ہوتی ہے، ہم پر تو نہیں ہوتی۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی مہاجرین کی جماعت۔ مہاجرین کی جماعت، کون مہاجرین؟ جنہوں نے 10 دن کے لیے جنہوں نے فلان مسجد سے لے کر فلان مسجد چلے گئے اور وہاں پر قیام فرمایا، اور پھر 10 دن کے بعد واپس اپنے علاقے میں آ گئے، کیا یہ مہاجرین ہے؟ نہیں، یہ مہاجرین نہیں۔ یہ مہاجرین، شریعت میں اس کو مہاجرین نہیں کہا جاتا۔ ورنہ تو دیکھو نا، اب یا گلی کے اندر کوئی آدمی اپنا گھر چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، پھر وہ بھی کہے گا کہ میں بھی مہاجر ہوں بھائی، میں نے بھی اپنا گھر چھوڑا 1 گھنٹے کے لیے اور جمعہ پڑھنے آیا ہوں، میں بھی تو مہاجر ہوا۔ پھر اس طرح تو ہم سب مہاجر بن گئے نا، ہاں، اس طرح سب مہاجر بن گئے۔ تو مہاجر کس کو بولتے ہیں اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ جو اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، چونکہ اپنے علاقے میں دین پہ چلنا آسان نہیں، اللہ کے لیے، اور کسی دوسری جگہ جا کر بسیرا کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی مہاجرین کی جماعت ہے۔ اب مہاجرین کا مطلب تو سمجھ گئے، اب وہ ایک ان کی خصوصی صفت جو بیان ہوئی اس پر غور کرو۔ جنت کا داروغہ، جنت کا چوکیدار کہے گا تم لوگ یہاں پر آ گئے ہو جنت میں داخل ہونے کے لیے، ابھی تو لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، تم لوگ اتنا جلدی آ گئے ہو، تو کیا تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے؟ مہاجرین کہیں گے کہ ہمارا کیا حساب ہوگا، ہمارا حساب کتاب اللہ نے معاف کر دیا، زمین کا حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرے گا۔ زمین کا چیزیں بغیر حساب کتاب انشاءاللہ جنت داخلہ بکو، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو۔ تو مہاجرین کہیں گے کہ ہمارا کیا حساب کتاب ہوگا، بس بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تلواریں ہماری کاندھوں پر رکھی رہتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا اس صفت پر غور کرو۔ دا صفت مانے پدا صفت کے گورو کا، پدا خصوصیت کے گورو کا۔
اس صفت پر غور کرو کہ مہاجرین کی وہ صفت کیا ہوگی کہ جب جنت کا چوکیدار، جنت کا داروغہ ان سے کہے گا کہ تم آ گئے ہو، کیا تمہارا حساب کتاب ہو گیا ہے؟ وہ بولے گا ہمارا کیا حساب کتاب ہوگا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تلواریں ہماری کاندھوں پر لٹکی رہتی ہیں۔ آج میرے بھائیوں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں۔ دیر خلق چی دے وہی زموں گا اللہ راستے مانے جہاد کو، مونگا اللہ راستے باندھے مجاہد دے۔ ہم لوگ تو اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں۔ کم خلق چی دے وہی دے مونگا غربت خلاف جہاد کو، دے مونگا بیماری خلاف جہاد کو، دے مونگا سیاست کو، دے سیاست راہ مانے جہاد کو۔ عمران خان وہی آگا جہاد کئی، فضل الرحمان وہی آگا جہاد کئی، طول خلق چی دے تے پخپرا جہاد جوڑ کرے دے، اپنا اپنا جہاد بنا لیا ہے سب نے، سب نے اپنا اپنا جہاد بنایا ہوا ہے۔ عمران خان بولتے ہیں میں بھی جہاد کر رہا ہوں، اور فضل الرحمان جب اسلام آباد کی طرف مارچ کرتا ہے وہ بھی بولتے ہیں ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ جمعیت والے بولتے ہیں ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ عبد الستار عیدی وہ بولتے ہیں میں بھی جہاد کر رہا ہوں بھائی، غربت کے خلاف اور بیماریوں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، ایمبولینس کے اندر جہاد کر رہا ہوں۔ اور اسکول والے بولتے ہیں کہ مونگا جہالت خلاف جہاد کو، وہ بولتے ہیں ہم جہاد خلاف جہاد کر رہے ہیں بھائی، ہم لوگوں کو ABCD EFGH IJKL پڑھا رہے ہیں، انگریزی کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انگریزی کی تعلیم اور وہ بھی جہاد، ماحول بھی انگریزی، تعلیم بھی انگریزی اور جہاد۔ اللہ اکبر، سب نے اپنا اپنا جہاد بنایا ہو۔ تو جماعت والا چیزیں تو وہی دے زموں گا اللہ راستے باندھے جہاد کو، زموں گا درے رز دا پارا، لس رز دا پارا، سلویت رز دا پارا، اللہ راستے اللہ راستے کے جو اللہ راستے سارا جہاد کو، وہ بولتے ہیں ہم بھی جہاد کریں۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی جہاد کرتا ہے تو اس کے چہرے پر نہ داڑھی ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، اور اس کے جلسے میں ساری عورتیں بے شرم اور بے حیا، اور وہ پراڈوں میں بیٹھ کر نکلتا ہے، وہ بولتا ہے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ عمران خان اور فضل الرحمان وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میرے کو سیٹیں کیوں نہیں ملی ہیں، میرے گھر والوں کو کیوں نہیں ملی ہیں، میری جماعت والوں کو کیوں نہیں ملی ہے، ہمیں کیوں عہدے اور منصب نہیں ملے ہیں۔ چلو بھائی جہاد، اسلام آباد کی طرف مارچ کرو۔ خود جو ہے AC کے اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر سارے کارکن بارش کے نیچے، توبہ استغفر اللہ العظیم، کارکن دھوپ کے اندر اور بارش کے اندر ہے، خود جو ہے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اندر میں AC کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تسبیح گھما رہا ہے، بولا میں جہاد کے لیے نکلا ہوں۔ اور استانی میک اپ کر کے نکلتی ہے، اور بالوں کو بنا کر، اور نہ کپڑوں کا پردہ، نہ جسم کا پردہ ہے، نہ چہرے کا پردہ ہے، برقع پہنا ایسا پہنا ہے کہ برقع پہنا نہ پہنا برابر ہے۔ آج کل برقعے بھی ایسے نکلے ہوئے کہ پہننا اور نہ پہننا برابر، اور بالوں کا یوں ایک سونڈا بنایا ہوا ہے اوپر،
فیشن نکالی ہوئی ہے. حدیث میں ہے کہ ان کے سر اونٹ کی طرح ہوتے ہیں. اونٹ کا کوہان کیسا ہوتا ہے؟ اس طرح. وہ ہوتی ہے بھائی میں جہالت کے خلاف جہاد کے لیے نہیں. اور تعلیم کیا ہے؟ ABCD: A فار ایپل، B فار بیبی، C فار کیٹ. جہاد کر رہی ہوں میں بھائی، مجاہدہ. اور جماعت والے وہ اپنے کاندھوں پر پتیلے اور سلنڈر اور بسترے وغیرہ رکھ کر، جیب میں پیسے بھی ہیں، اور سوزوکی میں بیٹھ کر وہ بولے ہم لوگ جہاد کیا جائے. تو کتنا آسان جہاد ہے. ہر کوئی جہاد کر. خدا میں صبح کو اپنے 20 بچوں کے لیے کمانے جاتا ہوں، میں بھی جہاد کر. سب جہاد کر رہے ہیں، کوئی جہاد سے رہ نہیں گیا. پانی تو لے ذرا باہر سے. تو میرے بھائیوں، یہ سب لوگ جو اپنا اپنا جہاد کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا اپنا جہاد ہے. یہ اللہ کے راستے کا جہاد نہیں ہے. اللہ کے راستے کا جہاد نہیں ہے. فضل الرحمان جب نکلا تھا اسلام آباد کا مارچ کرنے کے لیے، تو میرے کو یاد ہے اس نے کیا کہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی جب جہاد کے لیے نکل جائیں میدان جنگ میں مقابلے پر، تو پیٹ پھیر کے جانا حرام ہے. کیا بولا؟ پیٹ پھیر کے جانا حرام ہے. اپنے گھر سے جانا، پیٹ پھیر کے جانا حرام ہے. اب مجھے بتاؤ وہ پیٹ پھیر کے واپس آیا تھا کہ نہیں آیا؟ پیٹ پھیر کے واپس آیا تھا کہ نہیں آیا؟ ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. بھائی وہاں پر گیا، پھر اندر میں مکہ ہو گیا. اس کو بولا ہوگا چلو تمہیں یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، چلو بھائی واپسی کرو. کیا اسلام آباد میں اسلام نافذ ہو گیا تھا جب وہ واپس آیا؟ ہاں، اسلام آباد میں اسلام نافذ ہو گیا تھا. اس کو جہاد بولتے ہیں. تو یہ اپنا اپنا جہاد ہے. اور جو اللہ کے راستے کا جہاد ہے وہ کیا ہے کہ مہاجرین کہیں گے کہ ہمارا کیا حساب کتاب. جہاد کے لیے ہر وقت تلواریں ہمارے کاندھوں پر لٹکی رہتی تھی. کیا چیز لٹکی رہتی تھی؟ تلواریں. ہمارے کاندھوں پر بسترے نہیں کہا، ہمارے کاندھوں پر سلنڈر نہیں کہا، ہماری کاندھوں پر پتیلے نہیں کہا. کیا کہا؟ ہمارے کاندھوں پر تلواریں ہر وقت جہاد کے لیے لٹکی رہتی تھی. یہ اللہ کے راستے کا جہاد. کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لڑنا. ایک تو ان مہاجرین نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، قوم قبیلے کو چھوڑ دیا، اور دوسری جگہ آ کر آباد ہو گئے. اور پھر وہاں پر بھی یہ نہیں کہ وہاں پر
مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان کر رہے ہیں اور محلے والا کوئی قورمہ لے کر آ رہا ہے تو کوئی بریانی لے کر آ رہا ہے، اکرام کرو بھائی، نصرت کریں، نصرت اس کو نصرت بولتے ہیں کہ یہاں سے میں خیبر چوک کی مسجد میں گیا، یہ ہجرت ہے، اور خیبر چوک والے میرے لیے بریانی لے کر آئے، یہ نصرت ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسی ہجرت ہو، کیسی نصرت ہے؟ آپ کو پتہ ہے نصرت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو انصار کا لفظ ہے جو اللہ پاک نے مدینے والوں کو عطا کیا، یہ نصرت کیا چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ کسی کو پتا ہے یہاں پر؟ سچ پتا ہو؟ امداد، مدد، کیسی مدد؟ کیسی مدد؟ بریانی؟ تو پھر کیا؟ کیسی مدد؟ اچھا نصرت جو ہے، جو شریعت کے معنی میں نصرت ہے، جس کی وجہ سے مدینے والوں کو انصار کا لقب ملا، یہ نصرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ نصرت یہ بھی ہے کہ میں یہاں سے ناظم آباد چلے گیا اور وہاں مسجد میں قیام کیا، اس کو ہجرت بنا دیا لوگوں نے، پھر وہ ناظم آباد کے لوگ جو ہے میرے پاس آئے اور میرا بیان سنا، میرے لیے قورمہ پکا کر لائے اور 4-5 بندوں سے میری ملاقات بھی کرا دی، نصرت ہو گئی بھائی۔ نصرت کیا چیز ہے؟ ذرا سمجھو اس چیز کو۔ ہجرت کا مطلب تو میں نے واضح کر دیا، ٹھیک ہے؟ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے لیے، اور جن لوگوں نے نصرت کی اس کا مطلب ہے کہ پورے عالم کے خلاف ان کو پناہ عطا کی، یہ ہوتی ہے نصرت۔ ہمیں آ رہا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسا اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس وقت جس وقت حضور پاک علیہ السلام کو اپنے علاقے میں لے کے جانا، پورے عالم سے جنگ کرنا تھا، پورے عالم سے کیا تھا؟ جنگ کرنا تھا۔ یہ نصرت ہے۔ مدینے والے لوگ جب نصرت کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انصار کے لوگوں نے اپنا آدھا مال مہاجرین کو دے دیا، کہتے ہیں نا، اور جس کی 2 بیویاں تھی تو اس کو کہا میں ایک بیوی کو وہ طلاق دے دے گا تو مہاجر اس سے شادی کر لے۔ کہتے ہیں نا، کبھی یہ بات بتائی ہے کہ اس کا جو اصل نصرت ہے وہ جنگ کا میدان ہے، کہ جب مشرکین حملہ کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ مدینہ پر حملہ کریں گے اور انصار کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسا اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کسی نے یہ بتایا؟ نہیں بتایا۔ یہ اصل نصرت ہے کہ اللہ کے راستے میں اب تم
اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو. تلواریں تمہاری تیز ہوں گی، نیزے کی نوک تمہاری بنی ہوئی ہوگی، تیریں تمہاری جڑی ہوئی ہوگی. یہ نصرت ہے. آج کل کی نصرت کیا ہے کہ بھائی میں یہاں سے گیا گلشن اقبال پہ، وہ لوگ مجھے قورمہ پکا کر لے کر آئے. ماشاء اللہ بھائی بہت نصرت کرتا. انصار اللہ اکبر، اتنی آسان نصرت ہو پھر ہم سب انصار بن کے بنے. تو یہ تو نصرت ہے. اب مہاجرین کی طرف واپس آتے ہیں کہ ان کی جو صفت بیان ہوئی ہے کہ ہر وقت تلواریں ان کے کاندھوں پہ لٹکی ہوئی ہوں گی، کہ جس جگہ وہ جائیں گے آرام سے نہیں ہوں گے بلکہ باہر سے حملے ہوں گے اور خود بھی آگے بڑھ کر حملے کریں گے، اسلام کو پھیلائیں گے. تلواریں لٹکی ہوئی ہوں گی. جب جنت کا چوکیدار یہ سنے گا دروازہ کھول دے گا. نہ نماز کا ذکر کیا، نہ روزے کا ذکر کیا، نہ حج کا ذکر کیا، نہ ہجرت کا ذکر کیا، نہ زکوٰۃ کا ذکر کیا، نہ زبانی دعوت کا ذکر کیا، تلواروں کا ذکر کیا. جب تلواروں کا ذکر کیا جنت کے دروازے کھل گئے. اور میرے بھائیوں آج ہم تلواروں سے کتنا دور ہیں ذرا سوچو. ہم تلواروں سے اتنا دور ہیں، اتنا دور ہم لوگ امریکہ اور یورپ سے بھی نہیں. صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ امریکہ اور یورپ سے کتنا دور ہے ہم لوگ؟ ہزاروں میل. لیکن یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، باہر کتنے ہوں گے؟ ہر ایک کے دل میں خواہش ہے کاش میں یورپ پہنچ جاؤں، کاش میں امریکہ پہنچ جاؤں. تلواروں کی نہ خواہش ہے، نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے. اور جنت تلواروں کے ساتھ ہے. تو میرے بھائیوں یہ ہے اصل ہجرت، یہ ہے وہ اصل کام جس کی آج کوئی بات نہیں کرتا. یہ جو جعلی ہجرت کرنے والے ہیں ان کو بولو تلوار کی بات کرو تو یہ تو تلوار کی بات کرتے ہی نہیں. بولو یہ تو ہماری منہج کا حصہ ہی نہیں کہ ہم تلوار کی بات کریں. تلوار کی بات نہیں کرو. اور جو اصل ہجرت ہے وہ تلوار کے ساتھ ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہاں تک کہ اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. کفر کا نظام ہم پر مسلط، سارے عالم پر مسلط. ہم لوگ غلام، ہماری اولاد غلام، ہمارے ماں باپ غلام. لیکن ہم تلوار کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں جب تم لوگ جماعت والوں کے ساتھ بیٹھو یا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھو
تو ان باتوں کا ذکر کرو کہ یہ اصل ہجرت ہے، یہ اصل نصرت ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس راستے میں آنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جن لوگوں نے اپنا اپنا جہاد بنایا ہوا ہے، اللہ پاک ان کو گمراہیوں سے نکالے اور اللہ کے راستے پر جہاد کرنا ہے۔ جماعت والوں کو اللہ پاک گمراہی سے نکالے اور اصل جہاد کے راستے پر لے کر آئے۔ جمعیت والوں کو اللہ پاک گمراہی سے نکالے اور جہاد کے راستے پر لے کر آئے۔ جب تک ہم اس راستے پر نہیں آئیں گے، ہم لوگ ہمیشہ ذلیل اور خوار رہیں اور جنت کے راستے سے دور رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔